السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان جی ارشاد فرمائیے، موضع کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مخصوص اصطلاحیں ہیں کہ نبی کے لیے بعد از اظہار نبوت جو ایسی بات صادر ہو جو عقلاً عادتاً محال ہو، ناممکن ہو عادتاً، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور قبل از اظہار نبوت اگر وہ صادر ہوتی ہے تو اس کی اصطلاح ارہاس اس کو کہتے ہیں۔ ولی سے صادر ہو تو کرامت، مومن سے صادر ہو تو معونت، فاسق یا کافر سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ہر بات کو کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، یا بولتے کرامت، اس کی کرامت، اب داڑھی منڈے کی بھی کرامت، تو استدراج کہیں گے نا، اس فاسق ہے نا، فاسق سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہوئی تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے۔ عام آدمی کی بھی ہمارے یہ بولتا ہے یار اس کی کرامت ہے، تو اگر وہ مومن ہے، اب ولایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ ہم اس کو دے دیں، ولایت ملی تو تب جا کر کرامت ماری سے وجود میں آئی۔ تو اس لیے اگر وہ مومن ہے، نیک بندہ ہے، تو اس کو معونت کہا جائے۔ مگر معونت میں تو وہ تو ہم بولنا سیکھیں گے تو سامنے والا سمجھے یا نہ سمجھے اس کی باری آئے گی، ہمیں نہیں آتی، تو ہم ہر بات کو بولتے ہیں کہ یہ کرامت ہے۔ تو یہ بھی اس اصطلاح کے معاملے میں تو ہٹ کر ہے۔ مگر اب غیر نبی کے اس فعل کو جو عادتاً محال ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ عرف عام میں ان کو مطلب یہ شعور نہیں ہوتا کہ نبی کے لیے خاص یہ لفظ ہے، تو شرعاً کیا حکم اس پر کوئی لگے گا؟ کیا حکم لگا اس پر؟ ذرا اس کو جب بولو کیا اس کو نبی سمجھو، نہ تو بات وہ تو یوں کہ نبی تھوڑی سمجھتے، اس کو بولتے ہی معجزہ ہے یہ لوگ، عام لوگ جو ہے۔ کرشمہ یہ لفظ آسان ہے، جو کسی یعنی کہ مخصوص وہ نہیں ہے، اصطلاح نہیں ہے یہ۔ تو ایسے موقع پر جب کسی عام آدمی سے بھی صادر ہو جائے تو اس کو آدمی کرشمہ کہہ لے، تو شاید یوں ان اصطلاحوں کے غلط استعمال سے بچ جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔